مشہور انگریز سائنسدان سر آئیزیک نیوٹن 17ویں اور 18ویں صدی کے درمیان کے عرصے میں زندہ رہے۔ انہوں نے حرکت کے 3 قوانین یا 3 لاز آف موشن وضع کیے۔ پہلے قانون میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی چیز پر کام کرنے والی تمام فورسز متوازن ہوں تو اس میں کوئی اسرا یعنی ایکسلریشن نہیں ہوگی، یعنی کہ یا تو وہ چیز مستقل یا یکساں رفتار سے سفر کرتی رہے گی یا یہ کہ وہ ساکن یعنی اسٹیشنری رہے گی۔ لیکن متوازن قوتوں یعنی بیلنسڈ فورسز کا کیا مطلب ہے؟ آئیے ایک گھوڑے کی مثال دیکھتے ہیں۔ غور کریں کہ پہلی فورس کشش ثقل یعنی گریوٹی کی فورس ہے۔ یہ چیزوں کو زمین کے مرکز کی طرف کھینچتی ہے۔ یہاں کشش ثقل کی مقدار گھوڑے کے وزن کے برابر ہے۔ گھوڑے سے زمین کے مرکز کی طرف ایک تیر نیچے کی طرف بنایا گیا ہے۔ اب اگر گھوڑے پر صرف یہی ایک فورس اثر انداز ہوتی ہو تو یہ زمین میں دھنس جاتا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ تو ضرور ایسی کوئی فورس ہوگی جو کشش ثقل کی فورس کے مخالف کام کر رہی ہے۔ سائز میں برابر تیر کا نشان مخالف سمت میں بنایا گیا ہے۔ اس قوت کو رد عمل یا ری ایکشن فورس کہا جاتا ہے۔ چونکہ ری ایکشن فورس کا سائز وزن کے برابر ہے اور صرف اس کے مخالف سمت میں کام کرتی ہے، یہ دونوں فورسز متوازن فورسز کی ایک جوڑی ہے۔ کچھ دوسری فورسز بھی گھوڑے پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ گھوڑا آگے بڑھ رہا ہے اور اسی وجہ سے گھوڑے کی ٹانگوں سے اثر کرتی ہوئی کوئی ڈرائیونگ فورس بھی ہونی چاہیے۔ اس ڈرائیونگ فورس کی مخالفت گھوڑے کو آہستہ کرنے والی فورسز کر رہی ہیں، یعنی اگر گھوڑا یکساں رفتار سے یا کانسٹنٹ ویلوسٹی سے سفر کر رہا ہے تو رگڑ یعنی فرکشن اور ہوا کی مزاحمت یعنی ایئر ریزسٹنس کی فورس سائز میں ڈرائیونگ فورس کے برابر ہیں لیکن سمت میں اس کے مخالف ہیں۔ ڈرائیونگ فورس اب رگڑ اور ہوا کی مزاحمت سے متوازن ہے، تو یہ ہے فورسز کا ایک متوازن جوڑا، اور اب گھوڑا مستقل یا یکساں رفتار سے سفر کر رہا ہے۔ اگر گھوڑا بھاگتے بھاگتے تیز ہو جائے یعنی ایکسلریٹ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرائیونگ فورس اب رگڑ اور ہوا کی مزاحمت کی فورسز سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ڈرائیونگ فورس اب رگڑ اور ہوا کی مزاحمت سے متوازن نہیں ہے، یہ فورسز اب غیر متوازن ہو گئی ہیں۔ تو مختصراً یہ کہ جب فورسز کسی آبجیکٹ پر متوازن ہوں تو آبجیکٹ یا تو ساکن رہے گا یا مستقل رفتار پر سفر کرے گا، اور جب فورسز غیر متوازن ہوتی ہیں تو آبجیکٹ یا تو تیز ہو جائے گا جس کا مطلب ایکسیلریٹ ہونا ہے، یا پھر سست ہوگا یعنی کہ ڈی سیلریٹ ہوگا۔